ایک نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے جنہیں اس میں ضمیر کہا جاتا ہے، اس میں اشارہ کہا جاتا ہے یا صفت اشارہ۔ ان تمام امور کی وضاحت سے پہلے میں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 53 پر دیے گئے کچھ الفاظ پڑھتا ہوں۔ یہ مفرد کے لیے، اگرچہ یہ الفاظ آپ پہلے ان میں سے کچھ الفاظ آپ پہلے ہی جانتے ہیں، لیکن سبق میں چونکہ دیے گئے ہیں اس لیے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ انہا جمع ہے، یعنی یہ کی جمع جسے آپ انگریزی میں دیز کہہ لیتے ہیں۔ آن وہ یا دیٹ، آنہا دوز یعنی وہ جمع کے لیے۔ سفید یا سفید، دیکھیں لکھنے میں تو املا ایک جیسی ہے، ایک ہی لفظ ہے، لیکن تلفظ تھوڑا سا مختلف ہے۔ میں پہلے بھی گزشتہ کلاسز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فارسی میں یائے معروف لکھی اور بولی جاتی ہے، جبکہ اردو میں یائے معروف کے ساتھ ساتھ یائے مجہول بھی موجود ہے۔ تو فارسی میں ہم بولتے ہیں سفید اور اردو میں سفید۔ سبز وہی سبز ہے، قرمز یا سرخ، یہ بھی بتاتا چلوں کہ فارسی میں بھی لفظ سرخ رائج ہے، یعنی ریڈ کے لیے، سرخ کے لیے، لال کے لیے فارسی میں آپ قرمز یا سرخ دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ کثیف یعنی گندا، آبی نیلا، اگر میں کہنا چاہوں کہ نیلا آسمان تو کیا کہوں گا؟ آسمان ہے آبی۔ قہوئی یعنی براؤن، بھورا، یعنی یہ نہ کہیے گا کہ قہوئی سے مراد ایک چائے ہے یا ایک قہوہ ہے، بلکہ قہوئی سے مراد بھورا رنگ ہے۔ زرد پیلا، امروز آج، دیروز گزرا ہوا کل، قدیمی پرانا، بد برا، بلند اونچا یا لمبا، کوچک چھوٹا، بزرگ بڑا، برادر بھائی، امو چچا، امے پھوپھو، مادر ماں، پدر باپ، خواہر بہن، کیف بیگ یا بستہ یا تھیلا، فردا آنے والا کل۔ لیجیے آپ نے کچھ نئے الفاظ سیکھے، کچھ الفاظ آپ کے لیے شاید پہلے ہی سے آشنا ہو۔ اس کے ساتھ جو اگلا سبق ہے ہمارا وہ ہے ایک اسم کی صفت کی طرف اشارہ کرنے کو صفت اشارہ کہتے ہیں، یعنی وہی الفاظ جنہیں ہم پہلے اسم اشارہ یا ضمیر اشارہ کہہ رہے تھے، اگر کسی موصوف کی طرف اشارہ کر رہے ہوں تو اسے صفت اشارہ کہیں گے۔ جیسے ان برگ سبز است، یہ پتا ہرا ہے، یہ پتا سبز ہے۔ جب آپ ایک رنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک پتے کی خوبی بیان کر رہے ہیں، تو اسے صفت اشارہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ آن گل سفید است، وہ پھول سفید ہے۔ ان دفترها بزرگ هستند، یہ کاپیاں یا یہ رجسٹر بڑے ہیں۔ آن تلیفونها کوچک هستند، وہ ٹیلی فون چھوٹے ہیں۔ آن هفت درخت بلند هستند، وہ 7 درخت اونچے ہیں یا لمبے ہیں۔ آن زن در حیات است، وہ عورت صحت میں ہے۔ یہی دیکھیے کہ اگر یہ حیات توئے کے ساتھ ہو تو اس سے مراد صحت ہے، اور اگر تے کے ساتھ ہو تو وہی حیات زندگی کا مطلب دیتا ہے۔ آن لباس آبیست یا آبی است، وہ لباس نیلا ہے۔ ان خانے تمیز است، یہ گھر صاف ہے، صاف ستھرا ہے۔ ان سیب سرخ است، یہ سیب لال ہے یا یہ سیب سرخ ہے۔ اسی مشق کے اگلے حصے میں کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کا اردو ترجمہ کرنے کو کہا گیا ہے، آئیے جملے بھی پڑھتے ہیں۔ آن کتاباں خوب ہستند، وہ کتابیں اچھی ہیں۔ ان قلمہا سیاہ ہستند، یہ قلم سیاہ رنگ کے ہیں یا کالے ہیں۔ ان خانے قدیمی است، یہ گھر پرانا ہے۔
آن بچے تمیز است، وہ بچہ صاف ستھرا ہے. آن لباسا کثیف ہستند، وہ کپڑے یا وہ لباس گندے ہیں، میلے ہیں. آن سے گل زرد ہستند، وہ 3 پھول پیلے ہیں یا زرد رنگ کے ہیں. آن مدادها سبز ہستند، وہ پینسلیں ہری ہیں، سبز ہیں. آن دانشجویان منظم ہستند، وہ طالب علم منظم ہیں، مرتب ہیں. مراد یہ ہے کہ وہ ویل ڈسپلنڈ ہیں، نظم و ضبط کے پابند ہیں. انہا استاد ہستند، یہ استاد ہیں. آن دخترہا تمیز ہستند، وہ لڑکیاں صاف ستھری ہیں. 1 سال کے 4 موسم ہوتے ہیں. یہ کچھ جملے ہیں جو اردو اور فارسی دونوں میں دیے گئے ہیں. یہ جملے بھی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. 1 سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، یعنی 1 سال 4 فصل دارد. پہلا موسم موسم بہار ہے. فصل اول بہار است. دوسرا موسم موسم گرما ہے. فصل دوم تابستان است. تیسرا موسم موسم خزاں ہے. سومین فصل پاییز است. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ فارسی میں آپ پاییز کے ساتھ ساتھ لفظ خزان بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یہی جملہ کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے، سومین فصل خزان است. چوتھا موسم موسم سرما ہے. فصل چہارم زمستان است. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں ہجری شمسی تقویم یا کیلنڈر رائج ہے، جو 20 یا 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے، اور اسی 20 یا 21 مارچ کو جشن نوروز منایا جاتا ہے، جو آغاز ہوتا ہے ایک نئے سال کا، بہار کا، ایک نئے موسم کا، امیدوں کا، امنگوں کا، آرزوؤں کا ایک میلہ سا لگ جاتا ہے. آئیے اسی سبق میں ہم ایرانی تقویم کے مختلف مہینوں کے نام بھی سیکھ لیتے ہیں. بہار کے جو مہینے ہیں 3 وہ ہیں فروردین، اردیبہشت اور خرداد. جو موسم گرما کے مہینے ہیں ان کے نام ہیں تیر، مرداد اور شہریور. جو موسم خزاں ہے، فصل پاییز یا فصل خزان، اس کے 3 مہینے کچھ یوں ہیں، مہر، آبان اور آذر. جو سردیوں کے موسم سرما کے یا فصل زمستان کے 3 مہینے ہیں ان کے نام کچھ یوں ہیں، دئی، بہمن اور اسفن. اگلی کلاسز میں ہم ہفتے کے دنوں کے نام بھی سیکھیں گے، اور اسی طرح کچھ نئی چیزیں، کچھ زبان کے نئے اصول بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اگلی کلاس تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.